الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ 28واں پارہ آج تلاوت ہوا ہے اور اس کے آغاز میں زہار کا مسئلہ ہے۔ زہار کیا ہے؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی مثل حرام ہے، یا تیری پشت مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی ہوتی ہے، تو اب بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں تو نہیں بن جائے گی نا، بیوی تو بیوی رہے گی۔ لیکن دور جاہلیت میں بیوی کو ماں کہہ کر طلاق دی جاتی تھی، تو اسلام میں بیوی کو ماں کہنے سے طلاق تو نہیں ہوگی لیکن زہار ہوگا، یعنی جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرے گا اب اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا۔ وہ کفارہ کیا ہے اس کی یہاں پر آغاز میں ہی اس کی تفصیل بیان ہو گئی ہے۔ ایک غلام آزاد کرے، اگر وہ غلام نہیں آزاد کر سکتا تو پھر وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ اگر اس پر استطاعت نہیں ہے، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس میں نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ تو یہ کفارہ زہار ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میں نے منہ سے ہی کہا تھا، آپ اتنی بھی سختی تو نہ کریں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ اتنے سخت حکم لگا رہے ہیں، تو میں نے تو منہ سے ہی کہا تھا، میں نے کون سا سچ مچ اس کو ماں بنا لیا تھا۔ تو جو نکاح ہوتا ہے وہ بھی تو منہ سے ہی کہتے ہیں قبول ہے، منہ کی زبان کی بڑی بات ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں ہے زبان سے کہہ دینے سے غلام آزاد ہو جاتا ہے، زبان سے کہہ دینے سے قسم ہو جاتی ہے، زبان سے کہہ دینے سے نکاح ہوتا ہے، زبان سے کہہ دینے سے ڈیل فائنل ہوتی ہے۔ ہمارے آج بھی بازار میں بہت سارے سودے ایسے ہیں جو زبان کے کہنے سے ہوتے ہیں، اس لیے زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اسٹامپ پیپر پر سائن کیا ہو، وثیقہ نویس سے لکھوایا ہو اور اس پر انگوٹھے لگے ہوں تبھی اہمیت ہے۔ زبان سے کہنے کی وہی اہمیت ہے جو آپ نے پورا ایگریمنٹ سائن کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اب اسی سورہ مجادلہ میں، سورہ مجادلہ کی ایک خاص بات یہ ہے، یہ قرآن مجید کی وہ واحد صورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک اللہ موجود ہے۔ ہر آیت میں، اس کی 22 آیات ہیں اور یہ منفرد صورت ہے قرآن مجید کی جس کی ہر آیت میں اسم جلالت موجود ہے۔ اچھا، اس میں پھر یہ مسئلہ بیان ہوا سرگوشی کے بارے میں، تنہائی کے بارے میں، کہ اگر آپ تنہائی میں ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ بس آپ 5 لوگ ہیں، بس 5 ہی ہیں۔ فرمایا اگر تم 4 ہو نا تنہائی میں تو 5واں اللہ بھی ہے۔ یقین رکھو تنہائی میں اگر 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے۔ تو ایک تو یہ یہاں پر اہم مسئلہ بیان ہوا، اور پھر یہاں پر کچھ مجلس کے آداب بھی بیان ہوئے ہیں کہ کان میں بات کرنا، جب اور بھی لوگ بیٹھے ہیں تو ایسے میں کان میں سرگوشی کرنا دوسروں کو شک میں ڈال دیتا ہے نا کہ پتہ نہیں میرے خلاف کوئی بات کہی جا رہی ہے، تو اس کی ممانعت یہاں پر بیان ہوئی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بھی مسئلہ میں عرض کر دوں، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ جب اب فرض کریں سارے اردو بولنے والے ہیں یا پنجابی بولنے والے ہیں، اب 2 بندے بیچ میں ایسے ہیں جو ہیں تو پنجابی سپیکنگ لیکن ان کو انگلش بھی آتی ہے، اب گفتگو کرتے کرتے بیچ میں کوئی آپس میں اگر انگلش میں بات کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس لینگویج میں بات کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کو نہ پتہ چلے، تو یہ بھی سرگوشی کی طرح ہے۔ اس سے دوسروں کے ذہنوں میں آئے گا پتہ نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے خلاف کوئی بات تھی، ہم سے چھپانے والی بات تھی، جو انہوں نے اردو یا پنجابی کو چھوڑ کر کسی اور زبان میں گفتگو کرنی شروع کی ہے، تو اس میں بھی احتیاط کا حکم ہے۔ اور مجلس کے آداب میں سے ایک اہم چیز یہاں پر بیان ہوئی آیت نمبر 11 میں، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجالس میں کشادہ ہو جاؤ تو کشادہ ہو جایا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے کامل مومنوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی بے حد خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، اس میں اس کا شان نزول اس طرح ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم خطاب فرما رہے تھے، اب مسجد نبی شریف غلاموں سے، صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے،
ایسے میں کچھ صحابہ کرام آ گئے جو بڑے تھے، سینئر صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے. اب ان کو جگہ نہ ملی تو وہ پیچھے کھڑے ہو گئے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ نوجوان وغیرہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگ کھڑے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کچھ نوجوانوں کو کہا کہ آپ اٹھیں، جگہ چھوڑیں اور ان بزرگوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں. تو آپ نے جب ان کو اٹھایا تو وہ آ کے بزرگوں کو اشارہ کیا، وہ آ کے بیٹھ گئے. اب منافقین کو موقع مل گیا. منافقین نے کہا تم تو پہلے آ کے بیٹھے تھے اور تم تو حضور کے قریب بیٹھنا چاہتے تھے، تم تو زیارت کرنا چاہتے تھے، تمہیں مجلس سے اٹھا دیا گیا، وہ تو لیٹ آئے تھے اور ان کو بٹھا دیا گیا. یہ تو انصاف کے خلاف نہیں ہو گیا کام؟ یہ تو خلاف انصاف ہے، عدل تو نہ ہوا. تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور اس میں بتایا گیا، یعنی اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں، خلاصہ یہ ہے کہ جو منتظم محفل ہے، جو میر مجلس ہے، اس کو اختیار ہے، اس کو اختیار ہے. اگر وہ دیکھے کہ نوجوان بیٹھے ہیں اور بزرگ کھڑے ہیں تو وہ بزرگوں کے لیے نوجوانوں کو اٹھا سکتا ہے. ہاں کوئی باہر سے آنے والا جو آگے پہلے بیٹھ گیا اس کو اٹھا نہیں سکتا، لیکن جو منتظم محفل ہے وہ بزرگوں کے آداب کے پیش نظر یا علماء کی تکریم کے پیش نظر چاہے تو اٹھا کر ان کے لیے جگہ کو شادہ کر سکتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حامل مبارک کی تائید میں پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی. اور اس صورت میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں سے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ضرور میں غالب ہوں گا اور میرے رسول غالب ہوں گے، بے شک اللہ بہت قوت والا بے حد غالب ہے. بے شک جو لوگ اللہ پر اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں آپ ان کو ایسا نہیں پائیں گے کہ وہ ان سے محبت رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت رکھیں. اللہ نے فرمایا، یہ آیت نمبر 22 ہے، آخری آیت ہے سورۃ مجادلہ کی، کہ جس کا اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، اس کی ایک نشانی بتائی. اس کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کرے گا. ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے اس کے ساتھ وہ محبت کرے. اب وہ جو دشمن ہے وہ کون ہے؟ فرمایا خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے رشتہ دار ہوں. ایمان والے کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے ساتھ محبت کرے، وہ نہیں یہ محبت کرتا. اچھا، پھر جو لوگ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہی جن کی محبتیں ہیں اور اس کے جو خلاف ہیں ان کے ساتھ محبت نہیں، چاہے وہ کوئی ہو، ان کی شان کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. دلوں پہ ایمان لکھ دیا ہے اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی اور انہیں ان جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ کا گروہ ہیں، حزب اللہ، یہ ہیں اللہ والے. بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. اب اس سے آگے سورہ حشر ہے اور اس میں ارشاد ہے مال غنیمت تو وہ ہوتا ہے جب کفار سے جنگ ہو تو کفار جو مال چھوڑ جائیں تو وہ مال غنیمت ہے. ایک ہوتا ہے مال فے، جنگ ہی نہیں ہوئی، جنگ ہوئی نہیں اور کفار ایسے ڈر کر بھاگ گئے. اب جو مال حاصل ہے وہ مال فے ہوتا ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی، کن کن کو مال فے تقسیم کیا جائے گا، وہ مضمون بیان ہو رہا ہے. اور یہاں پر آیت نمبر 9 میں ایک اہم چیز بیان ہوئی، اور یہ اموال ان لوگوں کے لیے ہیں جو دار ہجرت میں اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا چکے ہیں اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس چیز کی کوئی طلب نہیں پاتے جو ان مہاجروں کو دی گئی ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں خود شدید ضرورت ہو. فرمایا یہ مال اے حبیب ان کو بھی دیں جو مہاجرین کے ساتھ بڑی محبت کر رہے ہیں، یعنی وہ انصار مہاجرین کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور انہیں کوئی لالچ نہیں ہے، ان کے لیے ایثار کر رہے ہیں. ایثار کیا ہے؟ خود بھی ضرورت ہے
لیکن دوسرے کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت والی چیز اس کو دے دینا کہ چلو یار خیر ہے میں اس کو دے دیتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایثار ہے۔ اب اس آیہ کریمہ کا شان نزول بڑا زبردست ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا بھی نہیں ہے، تو رہائش بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر سے پتہ کروایا، گھر پہ کچھ نہیں تھا۔ دوسری زوجہ صاحبہ کے ہاں پتہ کروایا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کی کیا شان تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک چاند طلوع ہو جاتا پھر دوسرا چاند طلوع ہو جاتا، یعنی دو مہینے گزر جاتے، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے۔ تو کبھی کھجور کھا لی، کبھی دودھ کہیں سے گفٹ آ گیا تو وہ پی لیا، 2 ماہ ایسے گزر جاتے تھے۔ آج دیکھیے انواع و اقسام کے کھانے ہمارے پاس ہوتے ہیں، پھر بھی زبان پر شکر نہیں آتا۔ کتنا کچھ ہمارے پاس میسر ہے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کروایا تو کسی زوجہ محترمہ کے ہاں کچھ کھانا نہیں تھا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون بھی اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں۔ الجامع شعب الایمان میں ان کا نام حضرت ابو طلحہ ہے، لیکن جو دیگر احادیث صحیح بخاری وغیرہ اس میں نام نہیں ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں نام نہیں، لیکن شعب الایمان میں ان کا نام حضرت ابو طلحہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضرت ابو طلحہ کہنے لگے حضور میں مہمان نوازی کروں گا ان کی، مجھے لے جانے دیں۔ اب غربت کا دور تھا، ان کے گھر میں بھی اتنا کھانا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کتنا کھانا؟ اہلیہ صاحبہ سے پوچھا، کہنے لگی کھانا تو بمشکل ہم اور بچے بھی نہیں کھا سکیں گے، اتنا تھوڑا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا مہمان کو تو ضرور کھلائیں گے، اپنی خیر ہے، چلو ایسا کرو بچوں کو اسی طرح ہی سلا دو، بھوکے ہی سلا دو، بچوں کو بھوکے سلا دو اور کھانا لے آؤ، تو میں بھی بیٹھ جاؤں گا، تم بھی پاس بیٹھ جانا۔ تو جب کھانا کھانا شروع کریں گے نا تو تم دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، تاکہ جو مہمان ہے رسول اللہ کا یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ ہم ویسے ہی ایسے بہیو کریں گے جیسے ہم بھی اس کے ساتھ کھا رہے ہیں، کھائیں گے ہم نہیں، اس کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں گے، ہماری خیر ہے۔ اب ایسے ہی کیا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئے مہمان کے۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ مہمان یہ نہ محسوس کرے کہ میں اکیلا کھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں مہمان نوازی کے مینرز ہیں نا، آداب ہیں، کہ اس کو اگر یہ فیل ہوگا کہ میری وجہ سے یہ سارے بھوکے ہیں تو اس کو کھانے میں کیا لطف آئے گا، وہ تو دل میں تنگی محسوس کرے گا نا۔ تو انہوں نے اس کا اتنا خیال رکھا، اس مہمان کو کھانا کھلا دیا، خود بھوکے سو گئے۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی انہوں نے بتایا تو کچھ نہیں ہے کہ مہمان کے ساتھ کیا 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 نہیں کیا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، حضور کہتے ہیں ابو طلحہ اللہ تعالیٰ تیری مہمان نوازی سے خوش ہو گیا ہے۔ اب یہ آیہ کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی، اس سے معلوم ہوا ایثار کی کتنی قدر ہے اور اس پر کتنا اجر و ثواب ہے۔ اچھا، ایک بڑی اہم آیت ہے، پچھلے سال بھی اس پر بات ہوئی تھی لیکن بڑا اہم حکم ہے، یہ سورۃ الحشر میں ہی آیت نمبر 19 ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ اللہ نے انہیں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انساہم انفسہم، اللہ نے انہیں اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ تو جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیوں آیا ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ بھائی اللہ نے تمہیں بہترین مخلوق بنایا ہے تو صرف اس لیے نہیں بنایا کہ تم کھاؤ گے پیو گے اور پھر مر جاؤ گے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس مقصد کو اگر تم نے بھلا دیا تو پھر تم اپنے اصل مقصد کو بھول جاؤ گے۔ آج دیکھ لیں مہذب کہلانے والے لوگ ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے جانور زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو بھلانے والے اپنے مقام کو ایسا بھول گئے کہ اب اس ایسے نظریات فروغ پا رہے ہیں کہ انسان بھی تو ایک جاندار ہے،
تو جیسے دیگر جانداروں کو لباس کی حاجت نہیں ہے تو انسان کو کیا ضرورت ہے؟ سردی لگے تو جو سردی کور کرنے کے لیے لے لو، وگرنہ جسم چھپانے کی کوئی حاجت انسان کو نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح کے خیالات بھی معاذ اللہ فروغ پا رہے ہیں کہ جس طرح جانوروں میں بہن بھائی ماں باپ یہ کچھ نہیں ہوتا، تو انسانوں میں ایسے تصورات اور ایسی حدود کی کیا ضرورت ہے؟ العیاذ باللہ۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایسے ذلت کی گہرائیوں میں گرتے ہوئے انسانیت کے معاملات کیوں ہمارے سامنے آ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انسان کو بھلا دیا کہ وہ کیا ہے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ الممتحنہ ہے، اس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو اللہ کا دشمن ہے، ایمان والوں کے شایع نشان نہیں ہے کہ اللہ کے دشمن کو وہ اپنا دوست بنائیں۔ اور پھر آگے سورۃ الصف ہے، اس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جن پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اللہ اس پر سخت غضبناک ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جی جہاد کا حکم ہونا چاہیے، ہم جہاد کریں گے، یا اگر موقع ملے تو ہم بڑا خرچ کریں گے، لیکن جب جہاد کا یا خرچ کرنے کا موقع آیا تو پھر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ اسی طرح ہمارے لیے بھی حکم ہے، ہم واعظ و نصیحت والے معاملے میں کبھی کبھی بہت آگے بڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جو ہم واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو ہم سمجھاتے ہیں دوسروں کو، اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ بتوفیق اللہ تعالی وعونہ۔ اس سے آگے ارشاد ہے، اے ایمان والو کیا تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور عمدہ پاکیزہ مکانوں میں، دائمی جنتوں میں۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس سے آگے سورۃ الجمعہ ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے نا، جمعہ نہیں ہے، جمعہ، ہم جمعہ کہتے ہیں تو جیم پر بھی پیش ہے، میم پر بھی پیش ہے، جمعہ۔ تو اس میں جمعہ کا ذکر ہے کہ جمعہ جب فرض ہوا اس کے بارے میں دوسرے رکوع میں حکم ہے۔ تو پہلے رکوع میں یہودیوں کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں بڑا اہم حکم ہے۔ فرمایا جن لوگوں کو تورات دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی کیسی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو صاحب کتاب ہو کر بھی اس پر عمل نہیں کرنا، تو فرمایا اس کی مثال ایسے جیسے گدھا ہے اور اس پر بوجھ لدا ہوا ہے۔ تو دعا یہ مانگی اللہ ہمیں علم بھی عطا فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس سے یہ دو رکوع ہیں اس صورت کے، اور اس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو یہاں پر حکم کیا ہے؟ جب اذان ہو جائے جمعہ کی پھر خرید و فروخت چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اب کاروبار منقطع کر دینا چاہیے، ہاں پھر نماز پڑھیں، نماز کے بعد پھر کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر جب نماز پڑھ لی جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اگر کاروبار کیا جائے تو برکت زیادہ ہوگی۔ ہمارے ہاں جمعے سے پہلے دفاتر کھلے ہیں، جمعے کے بعد بند، تو جیسے بھی کر لیا جائے، وہ ضروری تو نہیں ہے کہ جمعے کے بعد ضرور کھولیں، لیکن جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اس کا الٹ ہے۔ اگر جمعہ کے بعد آپ کام کریں گے، کوئی خرید و فروخت کریں گے، کوئی تجارت کریں گے، تو اس میں برکت زیادہ ہوگی، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس سے آگے سورۃ المنافقون ہے، اور میں نے پچھلے سال بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اس میں ذکر ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے بات بڑی سچی کہی، بات بالکل 100% سچی کہی، لیکن قرآن نے کہا یہ جھوٹے ہیں، سچی بات کر کے بھی جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ سنیے،
اے رسول مکرم جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ بات سچی کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہیں جھوٹے کیونکہ دل سے کہہ نہیں رہے، اس زبان سے کہہ رہے ہیں، دل ان کا انکار کر رہا ہے، اس اعتبار سے یہ جھوٹے ہیں۔ اور اس کے اگلے رکوع میں اسی صورت منافقون کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہے، اے ایمان والو تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ دیکھیں، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے، تو اس آزمائش میں پڑھ کر اگر انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے گا تو پھر اس کا نقصان ہے۔ اس سے آگے سورۃ التغابن ہے، اور اس میں ارشاد ہے، اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت حسین صورتیں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے بہترین تخلیق انسان کی ہے۔ انسان ہے جس کی کمر سیدھی ہے، جس کا سر بلند ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھیے، ان کی پیٹھ اور ان کا سر لیول پر ہے، وہ کھانے کی طرف ان کو جھکنا پڑتا ہے، اور انسان کو یہ عزت و وقار دیا، کھانا اس کے منہ تک آ جاتا ہے۔ تو حسین ترین صورت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ پہلے بات ہوئی تھی نا کہ دنیا میں اربوں کھربوں انسان ہے، لیکن ہر کسی کا چہرہ مختلف ہے۔ کیسا وہ مصور ہے جس نے رحم میں ہماری صورتوں کو بنایا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیف یشاء، وہ کیسا مصور ہے جس نے رحم میں تمہاری صورت بنائی، اور کیسی بنائی؟ جیسا اس نے چاہا، جیسا اس نے چاہا اس نے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس نے سب سے حسین تخلیق انسان بنائی ہے تو یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ہم شکر کریں اس کی بندگی بجا لائیں، اس کی عبادت کریں۔ اس سے آگے سورۃ تغابن ہے، اس میں ارشاد ہے، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہنا۔ کیسے دشمن ہیں؟ دیکھو، اگر بیوی یا شوہر کفر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، بدعملی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور گناہ کبیرہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو سجن نہیں، دشمن ہیں۔ اگر اولاد کی وجہ سے ہم حرام کاموں میں پڑ رہے ہیں ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو پھر وہ اولاد سجن نہیں، دشمن ہے، وہ ہمارا بھلا نہیں کر رہی۔ دیکھیں، ہمارے ہاں مسائل ہوتے ہیں خواہشات کے، ضروریات کے نہیں ہیں۔ ضرورت کے لیے جو انسان محنت کرتا ہے نا، غربت تو بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر کرم فرمائے، حالات بہتر فرمائے، لیکن عام طور پر جو جرائم لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب خواہش پوری کرنے کے لیے جو جرم کیا تو جرم کرنے والے کو گناہ تو ہوگا۔ اب جس کے لیے وہ جرم کیا ہے وہ تو خوش ہو گیا، لیکن جرم تو اسی کے کھاتے میں پڑا نا جس نے کیا۔ اب جب اس نے جرم کیا ہے تو کل بھگتنا تو پڑے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ فرما رہا ہے کہ خبردار رہنا۔ پھر اس سے آگے قرآن مجید کی ایک بڑی اہم آیت ہے، اس سے آگے سورۃ الطلاق ہے، اور بڑی اہم ترین آیت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسی آیت کو جانتا ہوں اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ آیت انہیں کافی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 کا یہ حصہ پڑھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔ خوف خدا وہ چیز ہے کہ خوف خدا جب دل میں آ جائے اور خوف خدا کی وجہ سے انسان خود کو محدود کر لے کہ میں نے یہ جو کام ہے اس سے آگے نہیں جانا، یہ میرے رب نے منع کیا، اب وہ جس کام کے لیے آگے جا رہا تھا
اس کام میں پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، برائیوں سے بچاتا ہوا اس کو آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اگلی آیت بھی اسی کے متعلق ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلاوت کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس پر یقین ہو گیا کہ اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے خوف خدا وہ چیز ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ خوف خدا ہونا چاہیے، اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے، امید نہیں یقین ہونا چاہیے اس کی رحمت سے کہ بڑا کریم ہے، لیکن خوف بھی رہنا چاہیے۔ اس کے دوسرے رکوع میں ارشاد ہے، اور بہت سی بستیوں والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور رسولوں کی سرکشی کی، اللہ کے حکم کی بھی سرکشی کی، رسولوں کی بھی سرکشی کی، تو ہم نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان پر بہت برا عذاب دیا، ان کو بہت برا عذاب دیا۔ سو انہوں نے اپنے کرتوتوں کا خمیازہ چکھا اور انجام کار ان کو نقصان ہوا۔ ان کے لیے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے۔ سو اے عقل مند ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل مند ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف سراپا نصیحت نازل کی ہے۔ سراپا نصیحت کیا ہے؟ قرآن کریم۔ سراپا نصیحت کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ۔ یہ قرآن بھی ہمیں نصیحت کر رہا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ تحریم ہے، اس میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ وہ آگ جس کا ایندھن فیول انسانوں کو ڈالیں گے تو اور بھڑکے گی، پتھر ڈالے جائیں تو اور بھڑکے گی، اس کا فیول ہے، ایندھن ہے، جس پر سخت مزاج اور طاقتور فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں حکم کیا ہے؟ خود کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں بچے کیا نا مانتے ہیں نا، ظاہر ہر کسی کے بچے اس کا کیا نا، بچوں کو پتہ ہے ہماری ضروریات ہمارے والد پوری کر رہے ہیں، ہمارے معاملات ہماری امی جان پوری کر رہی ہیں، تو ظاہر وہ کہنا بھی مانتے ہیں۔ تو ہم بچوں کو وہ چیزیں، وہ آداب سکھاتے ہیں جو ہماری اس زندگی کے متعلق ہیں۔ بیٹا کپڑے ایسے پہننے ہیں، مہمانوں کے سامنے ایسے بیہیو کرنا ہے، کھانا ایسے کھانا ہے، اسکول ایسے جانا ہے، ایسے کرنا، تو یہ سارے معاملات تو ہماری اس لائف کے متعلق ہیں۔ تو جو اگلی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کے متعلق بھی تو بتانا ہے نا، اس کے متعلق تربیت کس نے کرنی، وہ بھی ہماری ذمہ داری۔ فرمایا خود کو بھی اس آگ سے بچاؤ، اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ ایسی تربیت نہ کرو کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ بنے، بلکہ ایسی تربیت کرو کہ وہ بھی جنت کے حقدار بن جائیں۔ اور اس سے آگے آیت ہے، بس یہ آخری آیت، پچھلے سال بھی ہم نے اس پر بات کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ توبہ نصوح کیا ہوتی ہے؟ ایسی توبہ، ہمارے کہتے ہیں آئندہ وقت سے نصیحت ہو گئی، پکی توبہ کہ بس اب نہیں کرنا۔ ہم توبہ کیسی کرتے ہیں کہ اللہ پچھلے معاف کر دے، اگلے پھر دیکھے جائیں گے، ایسے توبہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو توبہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے نا۔ جو ہو گیا غلط اس پر نادم ہونا ہے رب سے، یا اللہ غلطی ہو گئی، گناہ تو بہت بڑے بڑے کر دیے لیکن تو بڑا کریم ہے، تو مہربان ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، پکا عہد کرتے ہوئے کہ میں دوبارہ یہ نہیں کروں گا، تو پھر ہم جب کہیں گے نا یا اللہ معاف فرما دے، تو وہ معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے یہاں پر حکم ہے توبہ ایسے کرو کہ آئندہ کو نصیحت ہو جائے کہ دوبارہ میں یہ عمل نہیں کروں گا۔ جس کی نیت یہ ہو کہ میں آج توبہ کر لیتا ہوں، آج رو کر منا لیتا ہوں، بعد میں پھر کر لیں گے اور پھر توبہ کر لیں گے، تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا